وبينات من الهدى والفرقان. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزشتہ سال مارچ 2020 میں جب برصغیر اور دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا وائرس کی پہلی لہر شروع ہوئی تو راقم نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر ایک مفصل تحقیق پیش کی تھی جو ایک کتابچے کی شکل میں شائع ہو چکی ہے. اس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کورونا وائرس کا ظہور دراصل قیامت کی ایک اہم علامت کا ظہور ہے. اس سلسلے میں راقم نے تقریباً 80 حدیث کو یکجا کیا تھا جس میں کورونا وائرس کے ظہور اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کی تصویر کشی مختلف پیرایوں میں کی گئی تھی. قرب قیامت کورونا وائرس کے ظہور کے متعلق ان حدیث کے بہت سے بیانات تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں جہاں صحیح ثابت ہوئے ہیں، وہیں اس وائرس کے متعلق احادیث کے مزید ایسے متعدد بیانات موجود ہیں جن پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی روشنی پڑ رہی ہے اور ان کی صحت و صداقت کے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں. ہم یہاں پہلے کورونا وائرس کے ظہور کے متعلق احادیث میں مذکور بیانات کا خلاصہ پیش کریں گے جن پر پہلے بحث کی جا چکی ہے. اس کے بعد اس کے نئے گوشوں پر روشنی ڈالیں گے. کورونا وائرس کے ظہور کے متعلق احادیث میں حسب ذیل بیانات مذکور ہیں. پہلا یہ کہ ان احادیث میں اس فتنے کو اندھا، گونگا اور بہرا بتایا گیا ہے. اس تعبیر کے ذریعے دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ فتنہ وائرس کی شکل میں نمودار ہوگا جو نہ کسی کو دیکھنے پر قادر ہوگا، نہ کسی کو سن سکے گا اور نہ کچھ بول سکے گا. احادیث میں اس فتنے کا دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فتنہ کسی ایک یا چند ملکوں میں رونما نہیں ہوگا بلکہ وہ عالمی ہوگا. یہ عرب اور عجم ساری دنیا میں پھیل جائے گا، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی گھر اس کی گرفت سے محفوظ نہیں رہے گا. تیسرا یہ کہ ان احادیث کے مطابق یہ فتنہ ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے پھیلے گا، یعنی اس بیماری میں مبتلا کسی شخص کے ایک جگہ سے دوسری کی جانے اور اس کے ہاتھوں سے دوسری اشیاء یا انسانوں کو چھونے کی وجہ سے یہ پھیلے گا. ان حدیث میں اس فتنے کا چوتھا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فتنہ دنیا کے تمام گھروں کو ذلت و رسوائی اور خوف و دہشت سے بھر دے گا. لوگوں میں ذلت و رسوائی کی سب سے بڑی وجہ ذرائع آمدنی کا ختم ہو جانا اور اناج اور دوسری ضروری اشیاء کی قلت کی وجہ سے بھکمری کا شکار ہو کر عزت نفس کو کھونے کا خطرہ ہوگا، جبکہ خوف و دہشت اس وبائی مرض میں مبتلا ہونے اور موت کے لاحق ہونے کی وجہ سے طاری ہوگی. پانچواں یہ کہ یہ فتنہ اس قدر سخت ہوگا کہ اس کے ظاہر ہونے کے بعد لوگوں پر حق اور باطل مشتبہ ہو کر رہ جائے گا اور لوگ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر پائیں گے. یہ فتنہ اتنا سخت ہوتا جائے گا کہ لوگ بھلائی اور برائی میں بھی تمیز کرنا بھول جائیں گے. چھٹا یہ کہ یہ فتنہ انتہائی خوفناک ہوگا. اس کی خوفناکی کا یہ عالم ہوگا کہ یہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. ایک جگہ اس کو فروغ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ دوسری جگہ سے سر اٹھائے گا اور پھر تیسری جگہ سے. احادیث میں اس وائرس کے انسان کو لگنے کی وجہ سے اس کو لاحق ہونے والے امراض اور اس سے متاثر ہونے والے انسانی اعضاء کے متعلق بےحد تفصیل سے بحث کی گئی ہے، جس کو راقم نے اپنی تحقیق میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کو اس موضوع پر ہماری سابقہ ویڈیوز میں بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں کورونا وائرس کے ایک نئے مظہر پر بحث کی جاتی ہے جس کو احادیث میں واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کیا گیا ہے. لہذا حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس موجوں یا لہروں کی شکل میں نمودار ہوگا، یعنی کہ یہ وبا ایک مرتبہ آ کر نہیں چلی جائے گی بلکہ اس کا عروج سمندری موجوں کے مانند ہوگا جس میں مد و جزر واقع ہوگا، اور یہ بیماری موجوں کے مانند وقفے وقفے سے آئے گی اور جائے گی. اس کے لیے حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تمور مور البحر کے ہیں. تمور کے لغوی معنی حسب ذیل ہیں: مار الشیء یمور مورن ترہیا اے تحرکا و جاء و ذہبا، یعنی مار الشیء یمور مورن کے معنی ہیں حرکت کرنا اور آنا اور جانا، یعنی کسی شے کے آنے کا تسلسل اگر برقرار نہ رہے بلکہ اس میں تردد ہو اور وہ رک رک کر آئے اور جائے تو اسے مور کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے عربی زبان میں موج کو بھی مور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ساحلوں کی جانب
سمندری پانی کا بہاؤ تسلسل کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ تردد اور توقف کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا مشہور عربی لغتدان ابن فارس نے مور کے حسب ذیل معنی بیان کیے ہیں۔ المور الموج والمصدر من مار یمور اذا تردد، یعنی مور کے معنی موج کے ہیں، اس کا مصدر مار یمور ہے، یعنی کسی چیز کا تردد کے ساتھ آنا۔ لہذا کورونا وائرس کے متعلق احادیث کی الفاظ اپنی معنویت میں واضح ہیں کہ یہ فتنہ یعنی کورونا وائرس موجوں اور لہروں کی شکل میں آئے گا۔ لہذا کورونا وائرس کا یہ مظہر آج ہمارے سامنے سورج کی حقیقت کے مانند واضح ہو چکا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کورونا کی مختلف لہریں چل رہی ہیں۔ بعض ممالک میں کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے تو بعض ممالک میں اس کی تیسری لہر چل رہی ہے۔ ہندوستان میں آج کل اس کی دوسری اور تباہ کن لہر کا دورہ ہے تو یورپی ممالک میں کورونا کی تیسری لہر تباہی مچا رہی ہے۔ گزشتہ سال اپریل میں جب راقم کورونا سے متعلق احادیث کے ان بیانات کی تحقیق میں لگا ہوا تھا تو اسے یہ سمجھنے میں کافی دشواری کا سامنا ہوا کہ اس فتنے کے سمندری موجوں کے مانند آنے کا آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے، مگر اب تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد احادیث کی ان الفاظ کے مدلات اظہر من الشمس ہو چکے ہیں اور ان کا یہ مفہوم از خود واضح ہو چکا ہے جسے ہر کوئی شخص بغیر کسی دشواری کے بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ اس بحث سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعض الفاظ کے مدلات کو سمجھنا کس طرح مخصوص وقت اور مخصوص فطری مظاہر کے ظہور کے ساتھ مخصوص اور مربوط ہے۔ یہ سب احادیث کے الفاظ کے حقیقی معنی ہیں، مجازی معنی یا دور اسکار تعویلات نہیں ہیں۔ کسی لفظ کے حقیقی معنی وہی ہیں جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہو۔ لہذا اگر کسی لفظ کے لغوی معنی کسی چیز پر دلالت کر رہے ہوں اور وہ معنی بغیر کسی تعویل کے سمجھ میں آ رہے ہوں تو وہی معنی اس لفظ کے حقیقی معنی ہیں۔ ہمارے مفسرین، محدثین اور فقہا 1 یا 2 قرائن سے بھی نصوص سے احکام مستنبط کر لیا کرتے تھے، مگر یہاں کورونا وائرس کے سلسلے میں تو قرائن کا ایک انبار وجود میں آ چکا ہے۔ لہذا آج ہمیں اس ضمن میں کسی بھی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث میں اس فتنے یا وبا کے صرف خد و خال بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بچنے کے طریقے بھی انتہائی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے ظاہر ہونے کے بعد واضح طور پر گھر پر قرنطینہ یعنی ہوم کوارنٹائن کرنے اور سماجی فاصلہ سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ گھر پر قرنطینہ کس طرح کیا جائے اس کی مکمل تفصیلات احادیث کی روشنی میں ہم نے اپنی تحقیق میں پیش کی ہیں، جو ویڈیوز اور کتابی دونوں شکلوں میں موجود ہے اور اس کی لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور دعاؤں کا خاص اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کے لیے دعاؤں کے سلسلے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وبا اس قدر خطرناک ہو جائے گی کہ بندوں کو سوائے دعا اور رجوع الی اللہ کے اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی، جیسے کہ ڈوبتے ہوئے شخص کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو اس وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ احادیث کی روشنی میں کورونا وائرس کے بعض مزید پہلوؤں پر بحث انشاءاللہ آگے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔